بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کچھ دن پہلے میں نے ایک ولاگ کیا تھا اور وہ تھا جی بھاولپور پولیس سے متعلق، اور یہ جو سی آئی اے تھی بھاولپور کی، اس پہ بڑی انگلیاں اٹھیں، سب کا جو ڈی پی او ہیں ان کے بارے میں بات ہوئی، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ ایک پرائیویٹ شخص جو عبداللہ نامی ہے اس کو ایکسیس دی گئی اپنے کام میں، آئی ٹی کے کام میں، اور جتنی بھی کال ڈیٹیل ہیں اور جیو فینسنگ ہے، اس ٹائپ کی چیزیں ہیں، اس میں اس کو ایکسیس دی گئی۔ پرائیویٹ بندہ ہے اور اس کو رضاکار کے طور پر انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ میں کبھی نہیں ملا عبداللہ سے، نہ میری اس سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، نہ ہی میری اس کی کوئی عداوت ہے۔ بڑے لوگوں نے باتیں کی ہوں گی کہ جناب دیکھیں عبداللہ کے میں پیچھے پڑا ہوا ہوں، تو اس کے پیچھے کچھ لاجک تھی جو میں آپ دوستوں سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب ناظرین، ہوا یہ تھا کہ یہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی لڑکی والی، جس میں اس پہ منشیات کے جھوٹے مقدمے یا سچے بنائے گئے، وہ تو کیونکہ اب اس میں بری ہو گئی تو ہم تو یہی کہیں گے کہ جھوٹے مقدمے ہیں۔ اس میں اس کا جو خامند تھا طارق، اس کو بھی اس کا کیس چل رہا ہے۔ لیکن کل ایک اور لڑکی نے پریس کانفرنس کی ہے، اور یہ لڑکی ناظرین وہ ہے جس نے میجر اعجاز کو گرفتار کرایا تھا۔ اس کی ایک ویڈیو مجھے ایک دوست نے بھیجی، صحافی دوست ہیں ہمارے، انہوں نے بھیجی تھی، اور یہ ہے آڈیو، بیسیکلی وہ ویڈیو آڈیو مکس ہے۔ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کو علیحدہ رکھا گیا۔ یہ آپ سنیں اس میں وہ لڑکی الزامات کیا لگا رہی ہے۔ یہ 26 منٹ کی ہے، لیکن میں نے مختصر اس کو کان چانٹ کے تھوڑا کم شیر پہ ہی اب نہیں وہ تو کی ڈیزائن ہوا تھا گل اب بتائیں شروع سے سٹوری۔ تو مطلب ایگزیکٹ آپ نے جاننا ہے کہ شروع سے اینڈ تک ہوا۔ تو مجھے ایکچولی ابھی تک جتنا میں نے ڈسکور کرنے کی کوشش کی ہے، ایون کہ جس بندے کی وجہ سے میری لائف میں انویسٹیگیٹ ہو، میں نے اس سے پوچھا ہے، مجھے ابھی تک بالکل جو کہتے ہیں نا کہ اسٹارٹنگ کہاں تھا، روٹس کیا ہے، وہی ابھی تک انہوں نے کہا گیا جی پہلا تو یہ بسرا صاحبہ ہے، ان کے کہنے پہ کیونکہ احسان ڈیر سے شادی کرنا چاہتی تھی اور اس نے احسان ڈیر سے شادی نہیں کی، اور وہی گرج نکالا ہے کیونکہ اس کے پاس سب کے ایویڈنسز تھے اور یہ سارے اس نے گرج نکالا، تو میرے ساتھ کوئی نکالا گیا کیا تھا۔ اب ایک عرفان جس کا مدکاری تھی پیٹرولنگ پولیس میں تھے، جو ایکچولی وہ میری فرینڈ تھے اور میرے چینل کوآرڈینیٹر تھے، ٹھیک ہے، وہ میرا پرسنل تھا، ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، اسٹیٹ کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے تھے، چل رہا تھا سارا کچھ۔ اس کی شاید کوئی ایکس تھی، آئی ڈونٹ نو اس کا کیا حساب کتاب تھا، مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ باقی ڈرگ سیل کرتا تھا یا نہیں کرتا، کیونکہ میں کبھی کسی کے پرسنل میں نہیں، یہ میرا فرینڈ ہے، میں اس سے بھی آتا نہیں، اب تو سوشل پر نہیں کیا ہے کیونکہ اس کی حد تک ہے تعلق بس میرا۔ پھر جناب انہوں نے سب سے پہلے میری بہن کو ارسٹ کیا، آپ کو وہ تقریباً 3 دن سے مجھے ڈھونڈ رہے تھے کہ جی وہ کون ہے، آپ کو ان 3 دنوں میں انہوں نے جس بندے سے مل سکتے تھے نا، یہ لوگ ملے اور ان کو جا کے یہ کہا کہ جو وہ ڈرگ سیل کرتی ہے۔ کون ملے؟ سی آئی اے صاحب، اس میں سے جو لیڈی کانسٹیبل نسیم اور مرحوم رشید صاحب، یہ جا کے ان کو ملتے، جس کو بھی ملتے تھے وہ پوچھ رہے کہ پہلے کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی، آپ کہہ سکتے تھے کہ جرنلسٹ ہیں، مجھ سے ملنا چاہتے، کچھ نہیں کہتے، اس کو باقاعدہ بیٹھ کے اپنی تفصیل بتا رہے تھے کہ جی وہ اس نے عرفان سے شادی کی ہوئی ہے، اور جو میری بھانجی ہے جس کو میں نے اڈاپٹ کیا وہ میری اور عرفان کی بیٹی ہے، ہم نے یہاں پہ گھر لیا ہے، یہاں پہ رات کو نائٹ پارٹیز ہوتی ہے، اور یہاں پہ مطلب ان شارٹ اگر اوپنلی بتاؤں تو جی ہم نے ایک چکلا کھولا ہے جس میں ہم ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یہ کلاس کو، اوکے ٹھیک ہے۔ پھر اب جو بھی کہتا تھا وہ کرتا تھا، ایسا تو نہیں ہے، ہم نے ایسا تو کبھی نہیں، ٹھیک ہے وہ بولڈ ہے، مطلب زبان کی ہے، سارا کچھ ہے، اپنی مرضی سے ریلیشن رکھنے کی، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز کوئی نہیں، کسی کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، اس میں تو کبھی جرنلسٹ ہوتے کسی کو بلیک میل کی کچھ مان بھی جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ بات چلتی 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 میری بہنوئی تک پہنچ گئی، ان کو ارسٹ کیا، اس کو بھی سیم ایج پہنچ بہنوئی کا کیا نام؟ سوری بہنوئی کا کیا نام تھا؟ عدیل۔ عدیل۔ اچھا جی، اس کو یہ ساری اسٹوری سنائی، اس کو بتاتے نہیں ایسے، اس کو تقریباً 5 بجے ارسٹ کیا، رات میں 2 بجے تک اس کو اپنے پاس رکھا، اس کو ٹارچر کیا، مینٹلی ٹارچر کیا، اس کو مارا بھی نہیں، تو ٹھیک ہے اگر میرا قصور تھا اب مجھے ڈھونڈ لیں، پہلی بات ہے آپ کو یہ بھی شیورٹی نہیں تھی کہ میرا قصور ہے یا نہیں ہے، ایک الزام ہی تھا نا، آپ اس کے بغیر میرے بہنوں کو مارو، اس کو کوئی قصور نہیں ہے، تو آپ کو 100% کلیئر تھا کہ اس کو اس نے اس کو آپ نے مارا تھا۔
اچھا جی، اس کے بعد اس کو فورس کیا کہ وہ کال کرے اور مجھے گھر بلائے، ٹھیک ہے، کیا پھر گھر لے کے چلے. اس نے کہا میرے سسر کی ہارٹ پیشنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ پھرتی رہتی ہے، آزاد پھرتی رہتی ہے، جو کرتی ہے، لیکن اس طرح کی ہم نے کبھی اس کی کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی نہیں دیکھی. رائٹ پارٹیز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہمیشہ ساتھ مجھے گھر ہی ہوتی ہے. کہتے نہیں آپ کو کیا پتا اس نے بہت نام کمایا ہے. خیر 2 بجے رات کو یہ لوگ میرے گھر پہنچے، میری لوکیشن لیتے رہے، وہ کبھی آ جاتی تھی کبھی نہیں آتی تھی کبھی. خیر اس کے بعد پھر جب یہ 2 بجے میرے گھر پہنچے ہیں نا، تقریباً کوئی 4 ڈالے تھے ریٹ کے اور 35 کے قریب ہے کار تھے. میں پوچھا تو سوئی کی اکیلی، باقی ساری میری فیملی اندر تھی. تو یہ لوگ آئے ہیں. اب اگر میں انسان کو پتہ نہیں کرتا لائف میں کیوں ہوتا ہے، میں جیسے تھی آنے تھی مجھے لے کے آ، میں ان سے کہہ رہی ہوں میرے فرینڈ کی طرح آپ مجھے کیوں لے کے کچھ تو بتا، کہتے بیوی چل چل تجھے ہم بتاتے ہیں کہ کیا حساب ہے. اب میرے والدہ کو کچھ نہیں بتا رہے، والد کو کچھ نہیں بتا رہے، بہنوئی صاحب میرے ساتھ ہی تھے وہ روئی جا رہے، وہ بھی کچھ نہیں بتا رہے. ابا نے پوچھا جو کسی نے کچھ نہیں بتایا پیچھے کیا ہوا، بس وہ ایک الگ بیٹھا ہے. یہ لے گیا آپ کو. ہاں جی. اب ہم ادھر چوکی پہنچ گئے، بہنوئی میرے کو کہا کہ آپ جائیں. یہ لوگ مجھے تقریباً 2 بجے سے 5 بجے تک ٹارچر کرتے رہے، مارتے رہے کہ آپ یہ چیز ایکسیپٹ کریں. کیا ایکسپٹ کریں؟ کہ آپ کا عرفان کے ساتھ ریلیشن ہے، آپ میں ڈرگ سیل کرتے ہیں اور آپ اپنا فون کھول کے دیں. اب کیونکہ میں جرنلسٹ ہوں، میرے پاس بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز بھی آتی رہتی ہیں نیوز کے حوالے سے، کیسز کے حوالے سے، تو پرسنل تھا، میں نے کہا سب کو نہیں دے سکتی. تب بھی انہوں نے ٹارچر کیا اور کہا کہ جی آپ یہ بتائیں آپ کا کس کس سے فزیکل ریلیشن ہے. میں نے کہا اگر میرا پورے بھاوالپور سے بھی ہوتا ہے، میرا یہ پرسنل ہے، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ یہ میرے سے کس قسم کے سوال پوچھ رہے ہو، کیوں پوچھ رہے آپ یہ میرے سے سوال؟ انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے. پھر میں نے کہا آپ پہلے مجھے میرے برڈ کو دکھا. اوکے فائن، برڈ دکھا دے. اگین انہوں نے مارنا شروع کر. اب اسی دوران میں گھوم ہو گئی. اب مجھے نہیں پتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. فنگر پرنٹ سے انہوں نے میرا فون ان لاک کیا. فون ان لاک کرنے کے بعد جب مجھے ہوش آیا تقریباً ٹیبل کے اوپر 150 بندوں کی لسٹ پڑی تھی میری کانٹیکٹ کی وجہ سے. اس کے ٹاپ آف دا لسٹ میں میری جان صاحب کا نام تھا. اب پھر مجھے کہا کہ ہمیں یہ بندے چاہیے. میں کہا یہ میں نہیں دے سکتی، یہ ان کا ڈر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ میرے پہ ٹھڑک چاہتے ہیں تو ایک فن چل رہا ہے، میں بھی تو کاغذی جواب دے رہی ہوں. اگر شٹ اپ کروں تو میں مجھے بھی پرابلم نہیں، جواب دوں کو کیا مسئلہ ہے. میری فرینڈ ہے ان سے جس کا مرضی بات کروں، آپ کو تو کچھ نہیں کہہ رہے. یہ ڈرگ پینٹرس میں تو نہیں آ رہے، نہیں چاہیے ہے. ڈی پی او سے ملنا ہے، ڈی پی او سے ملنا ہے. کبھی مجھے اتنا ٹارچر کر رہے تھے کہ رات کو 2 بجے اٹھا کے ڈی پی او کے پاس لے کے جا رہے ہیں، 12 بجے اٹھا کے ڈی سی آفس بیٹھے ہیں. میں نے کہا اگر نہیں وہاں پہ جانا ہے سونے تو دیکھ، مینٹلی ڈسٹرب ہوں میں. مائگرین کی پیشنٹ میں تو مجھے مائگرین اسٹارٹ. کہتے ہیں ہاں ہمیں پتہ ہے تمہارے نا نشے کے پیروگ ہو رہے ہیں. میں کہ چلو وہی مان لو، ایٹ لیسٹ مجھے سونے تو دینا. پھر جی ایک ٹائم ایسا آیا 2 بجے ہم لوگ پہنچے ڈی پی او صاحب کے پاس. اب ہے تو ڈی پی او صاحب نے کچھ بھی کھٹیا ترین انسان تھا. اب اگر اوپنلی تو وہ میرے سے یہ کوشچن پوچھ رہا تھا کہ جی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی لسٹ ہے ان میں سے آپ کا جس کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہے آپ اب تک پریگننٹ کیوں نہیں؟ کانڈوم یوز کرتے تھے. مطلب یہ مجھے تھا کہ کس قسم کی گھٹیا ہو. پھر میرے سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ جی آپ کا اگر میجر اجاز سے فزیکل ریلیشن ہے تو میجر اجاز کتنے ٹائم میں ڈسچارج ہوتا ہے. مطلب میں نے کہا ابھی میرے سے کس قسم کے سوال پوچھے آپ کیوں بدل کے پوچھے. یہ تفتیش کا حصہ نہیں ہے. ہاں ہاں ہمیں پتہ ہے آپ جرنلسٹ ہوں گی بہت زیادہ ہوگی. پھر عبداللہ مجھے کہتے ہیں جو آپ کو پوچھا جا رہا ہے آپ اس چیز کا جواب دیں. میں نے کہا اس کا کیا جواب دوں. پھر جسے کہتے تھے کہ غصے میں آ کے پھر میں نے اس کو یہی پوچھا. میں نے کہا جی پوچھے میں آپ کی ہر بات کروں گا. پھر کہتے ہیں آپ بتائیں آپ کانڈوم یوز کرتے تھے. میں کہا نہیں وہ باہر ڈسچارج ہوتا. میں نے کہا نہیں کرتے تھے کانڈوم. پھر اس کے بعد جناب اس نے کہا کہ اچھا چلے ٹھیک ہے میجر اجاز کا آپ بتائیں نا کہ اس کا. میں نے کہا آپ کو زیادہ ہی تکلیف ہو رہی ہے تو میں نے کہا آپ کو اپنا بندہ بھیج کے بالکل ہی میں نے کہا فل اس کی ریپی کروا لیں اس کی کیا ٹائمنگ ہے کیا حساب ہے. کہتے یار اس کو سمجھا کے لے کے آنا تھا. انہوں نے مطلب جو بھی ان کا حساب تھا پھر عبداللہ نے مجھے آ کے دیکھی. کہتے آپ تک کے بیٹھے جو آپ کو کہتے اس کی باتوں سے لگ نہیں لگ رہی ہے ہماری بات مانے. ٹھیک ہے اگر یہ ہماری بات نہیں مانتی نا 2 کلو چرس ڈال کے اسٹور کر. بی پی جرنلسٹ ہے نا یہ تو پتہ ہے نا 2 کلو چرس کا کیا مطلب بنے گا. اب میں آ گئی لیڈی ہاسپٹل سی تھی واپس مجھے ادھر انہوں نے ہوٹل رکھا ہوا تھا اپنی کار کے ساتھ والا صحیح کر واپس وہی لے کے آ گئے. پھر یہ لوگ مجھے پریشرائز کرنے لگے تمہاری اماں تمہارا ابا مطلب ایموشنلی. پھر ایٹ ٹائم میں نے سوچا میں نے کہا آخر اس کا اینڈ کیا ہوگا. پھر میں نے اس خاتون سے پوچھا میں نے کہا آخر ان کو میجر اجازت چاہیے کیوں. انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ یہ 150 بندوں کی اس ٹائم پہ سارے خارج کرتے ہیں. تمہاری گرفتاری نہیں ہوگی, تمہارے پہ ایف آئی آر نہیں ہوگی, تمہارے پہ کچھ بھی نہیں ہوگا, تمہیں کوئی تھریٹ بھی نہیں کرے گا. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے مان لیتے آپ ٹھیک ہے. جب میجر اجاز پکڑا جائے گا اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ لوگ مجھے کچھ نہیں کہیں گے.
اس کے بندے اس کی کوئی بھی یاد نہیں ہوگی, اس کی کوئی جان پہچان والے کوئی نہیں ہوں گے, نہیں وہ ہم آپ کو سیو کر لیں گے. ٹھیک ہے, میں سوچتی ہوں, میں بھی یہ کہہ رہی تھی کہتے کہ نہیں وہ آپ کی ویڈیوز ہے ہمارے پاس اور آپ کا بہت شکریہ ہمارے پاس ہے. میں نے کہا کون سی ویڈیو, کس کے فون میں؟ کہتے عرفان کا فون میں, عرفان پہلے سے ارسٹ. میں نے کہا مجھے ایک بات یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ایک بندہ کسی فیمیل کی ویڈیو کیوں بناتا ہے, وہ اسی لیے کہ وہ اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہے, جب وہ آلریڈی ہے تو وہ ویڈیو کیوں بنائے گا. پھر میں نے کہا اس کا فون میں نے 3 مہینے ہیک کر کے رکھا ہوا تھا, اس کا واٹس ایپ میں یوز کر رہی تھی اپنے فون میں, مجھے پتا چلا تھا کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں, کہاں جاتے ہیں, کیا ہے, ساری ایکٹیویٹی. وہی وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نے کیا تھا, اگر ڈسکلوز کرنا ہے تو وہ کر دیتے ہیں, ادروائز وہ پرسنل تھا. پھر مجھے اس کی کوئی بھی سسپیشیس ایکٹیویٹی نہیں نظر آئی. آئی ڈونٹ نو, اس کے پاس 2 فون تھے 3 فون تھے, کسی اور فون سے کرتا تھا, میرے ہاتھ ایک لگا تو میں نے کیا. خیر میں نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, اس نے میری ویڈیو کو بھی کسی کے ساتھ شیئر کی, نئی چیزوں کو دکان پہ ڈونر صاحب تھے, اس کو سیل کرنا چاہ رہا تھا. میں نے کہا کتنے میں سیل کرنا چاہ رہا تھا, یہ بھی پھر آپ کو دیکھ سکتے کہ ہاں اس نے 2 لاکھ میں آپ کو سیل. میں لٹرلی ہنسنے لگ گئی. میں نے کہا مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ اب اتنا بڑا آپ اس کو ہیومن ٹریفکنگ میں انوالو بندہ کہہ رہے ہیں, وہ پاگل ہے, میرے 2 لاکھ لے گا جب کہ فیس بک پہ یا وٹ ایور لوگ مطلب اپنی جائیدادیں بھی دینے کو تیار ہے صرف ایک دن کے لیے, ایک رات کے. میں کہا پاگل ہے, 2 لاکھ میں سیل کرے گا. اور اگر میں نے کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 نائٹ کا 2 لاکھ, میں تو پھر وہ پاگل ہے دے رہے ہیں. پھر کہتے ہیں ہمیں نہیں لگتا کہ تمہاری کچھ حالات اس طرح سے, یا تو نشے نے تمہارا دماغ خراب کر دیا. میں نے کہا ہمارے دماغ خراب کیا آپ لوگوں کی, اس پہ کے واقعی ہمارا دماغ ٹھیک چل رہا ہے. کہتے چلیں ٹھیک ہے, پھر اس کی اماں کو اٹھا کے جاتے ہیں, اس کے ابو کو اٹھا کے لے کے آتے, پھر دیکھتے ہیں کیسے. پھر اب ان کو یہ تو پتا تھا کہ مطلب اس کو ماریں گے تو زیادہ زیادہ وہ بے ہوش ہو گئے. پھر ان لوگوں نے کہا کہ جی میں نے کہا کر دی. میرا فون تھرو آؤٹ عبداللہ کے ہاتھ میں تھا, مجھے نہیں پتا عبداللہ کیا کر رہا تھا, اس فون کے ساتھ کیا 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 نہیں کیا. میرے ساتھ کو میسیجز کر رہا تھا, اور ایک فلک شیر ہے کوئی یونیورسٹی کا, اس کو بھی کیا, اور زبان میں اس کو بھی میسیج کیا. ان 3 لوگوں کو میرے فون سے میسیج جا رہا تھا. پھر یہ لوگ مجھے سی سی آفس میرے لے کے آئے, انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھے گی کال کی. پھر آپ بیسک ان کا مقصد تھا کہ آپ کے تھرو وہ رضوان مجید کو, میجر اعجاز کو اور فلک شیر کو, پروفیسر فلک شیر کو ٹریپ کر کے پکڑنا چاہ رہے تھے. خیر اس کے بعد قسمت بری تھی ان کی, پہلے وہ آئی یہاں سے چلے گئے میرے ساتھ, گاڑی ٹرن لے کے چلے گئے, اور انہوں نے کہا کہ مجھے میرے پیچھے وہ کا ڈالا تھا تو مجھے سمجھ نہیں ہے کیا. پھر میں نے کہا کہ جی وہ کہتے کیوں نہیں آ رہے, تم نے کچھ کہا. اس کو میں نے کہا آپ کے سامنے ہے فون, آپ سامنے بیٹھ کے کال کر پا رہے, میسج کروا رہے ہو, پھر میں کیسے کچھ کہہ سکتی. خیر اس کے بعد جناب دوبارہ اس نے میسج اسٹارٹ کیا, دوبارہ یہ کیا, اور عبداللہ نے شور مچا دی کہ جی جب آپ کو ایک ٹارگیٹ دکھایا گیا تھا, ایک جگہ پر کہا گیا تھا ایڈٹ والوں کو, تو آپ باسیں نہیں لے کے ایسے. بے شک وہاں پہ عمران خان بھی آ رہا تھا تو آپ کو وہاں سے ملنا نہیں چاہیے, آپ کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے. پھر ایک وہ سین کریٹ ہوا, ایک دن اسی طرح گزر گیا. نیکسٹ ڈے پھر سے لوگوں نے پوری سارا کچھ ٹویٹ کیا. اس ٹائم بارش تھوڑی شدید ہونے لگ گئی, بارش ہوتے ہوتے پھر تھوڑی سی رکی, تو میرے ساتھ میری میٹنگ میں چلے گئے. تو میں نے کہا تھا پھر عبداللہ کہتا ہے نہیں میں نے اس کی لوکیشن دیکھی, وہ کسی فارم ہاؤس سے بیٹھا ہوئی یونیورسٹی کے ساتھ تھا. تو پتا نہیں میں نے کبھی نہیں سنا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے وہ آ رہے ہیں اور آپ اپنی لوکیشن سنبھال لیں سارے کے سارے. اب آفس میرے 4 رومز میں, اور ان 4 میں ہر جگہ لوگ تھے, مطلب کہیں پہ بھی. اب عبداللہ صاحب نے کہا کہ جی آپ کے فون میں جو ہڈن کیمرہ ہوتا ہے آپ سے ریکارڈنگ کر سکتی ہے, اس سے آپ نے ریکارڈنگ کر لی. میں کہ نہیں ریکارڈنگ کی ہوگی, میں کہ ویسے مطلب سیکورٹی انچارج ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نہیں چاہتی تھی کہ بالکل بھی ہم ہاتھ پیر اپنے پکا کے دے دیں, کیونکہ ایک صرف ایک ریلیشن ہونے کی وجہ سے نہیں, یہ تو پھر بالکل ہی منہ ہی بند ہو جائے گا. کیونکہ میں تب تک سوچ چکی تھی کہ ان کو جواب دینا ہی دینا, کیونکہ یہ زبردستی کروا دیں جو بھی ہے زبردستی. پھر اس کے بعد جناب اس نے عرفان کا فون پکڑا ہوا تھا, اس نے کہا کہ اسی فون سے آپ اس کو کہیں چھپائے اور اس سے ویڈیو بنے. ویڈیو کیا چاہ رہے تھے وہ کہ آپ کا جب فزیکل ریلیشن ہو تو اس ٹائم آپ نے یہ ویڈیو بنانی ہے. ٹھیک ہے, یہ آرڈر آپ کو عبداللہ دے رہا تھا. اور جو لیٹ اسی دوران بچا ہوا تھا پورے ڈالے پہ, کوئی میرے خیال میں کوئی 11 لوگوں کے اس ٹائم پہ اسی نے ٹھہر کے وہ کہہ کے پرچہ کروا دی کہ انہوں نے ہمارا ٹارگیٹ خراب کر دیا. پھر اس کے بعد بیٹے صاحب پہنچے, یہ ان سے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا, کیمرہ چھپانے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی لوگوں کو, کہاں چھپانے. میں نے کہا کہیں پہ بھی آپ ٹھیک ہے بیٹا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے آپ آپ نے یہ دکان کھلا رکھی اور آپ نے اپنا فون اٹھا کے نا ہمیں کال کر دیا.
میں نے کہا میں آپ کے گھر میں بلایا یا نہیں کہیں؟ ادھر میرے آفس میں ہی اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا تو اس ٹائم پہ پھر میں کیسے کال کر کے آپ کو بتاؤں گی. نہیں آپ کو کرنا ہوگا, آپ کو کال کروں گی, یہ آپ کا ہے. اور انہوں نے مجھے تو پیکج دیے ڈرگس کے کہ آپ نے اس کی کمیز میں ایڈ اینڈ کمیز مطلب والٹ کر میں بھی آپ کو پیش کر دیں. اب ٹھیک ہے چلے وہ بھی کر لیتے ہیں. پھر جب کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کوئی ویپن یا کچھ میں نے کہا ہوتا ہے مجھے ڈر ہے, جبکہ پہلے کبھی نہیں دیکھتے کہاں ہوتا ہے مجھے ڈر ہے, میں کسی بھی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتی. پھر کہتے ہیں جیسے لڑکی کے بس آپ نے 10-15 منٹ پہلے بتا دیں. ان شارٹ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میجر نیگیٹو ہو تب اس کی ویڈیو شوٹ کریں, یہ میں چاہ رہی تھی. اور پھر بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ عقل کام کر گئی. میں نے اندر سے مجھے لگا, اندر سے پہلے مجھے لگا. پھر میں چاہ رہی تھی کہ میں ان کو بتاؤں, لیکن پھر میں نے کہا کہ آپ بتانے سے بھی کیا ہوگا, زبردستی فورسفلی کلیئر کروا لیں گے. آپ کو پہنچ چکی ہے, دونوں ہی ہم پھنسے ہوئے اندر آ چکے ہیں, وہ بھی اندر آ چکے ہیں, یا باہر کے باہر ہی کچھ ہوتا ہے تو دن میں نکل جاتے تھے. اب میں نے اندر سے پوچھ لگا. پھر ان لوگوں نے اس بات پہ بھی مجھے ٹارچر کیا کہ میں نے کہا میں نے نہیں لگائی تھی, سب نے لگائی تھی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جی وہ چینج کر کے صرف دودھ ہونے کے لیے برتن گئے تھے, تو میری انہوں نے پہنی تھی. انہوں نے پھر ویڈیو شوٹ کرنا شروع کر دی, اور یہ آگے انہوں نے دیکھا نا. اچھا اس دوران آپ کا ان کا ہاں جی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب واش روم تھے, انہوں نے باہر سے واش روم کو مجھے لگا دی, اور پھر مجھے کہا کہ جب ہم نے کہا تھا کہ تم نے کال کرنی ہے, تم نے کال کرنی ہے, میں نے کہا موقع نہیں ملا کال کرنے کا. تو وہ ویسے جلدی میں تھے, تو پھر اس کے بعد انہوں نے اسی ٹائم مطلب انہوں نے شلوار پہنی تھی, بنیان پہنی تھی, انہوں نے ویڈیو شوٹ کرنا شروع کر دیا. اور پھر مجھ سے کہا کہ کدھر ہے, میں نے کچھ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی, بالکل اسی ٹائم ملے ہی نہ کہ کہاں گئی تھا. پھر جو پیکٹ میں کیا تھا؟ چرس یہ فیم تھی, آئس تھی. اور اس ٹائم پہ انہوں نے نا ہارون رشید صاحب کو انہوں نے اپنی پاکٹ سے نکال کے ان کی پاکٹ میں ڈال کے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ چینی کے پیکٹ ڈالنا ہے تو دے گا. تو ویسے بھی مجھے اس ٹائم پہ پینک اٹیک ہوا ہوتا ہے, تو مجھے کچھ نہیں سمجھ آئی, نہیں کرا. ان کو پتا تھا کہ مطلب پھر انہوں نے اپنی جیب سے نکالے, شاید انہوں نے وہ پیکٹ پلان پہ رکھے ہوئے ہوں گے, انہوں نے اپنی جیب میں ڈالے تو. اور ایک لیڈی کانسٹیبل نام اس کا تصور تھا, وہ ویڈیو شوٹ کر رہی تھی, اور یہ ہارون رشید صاحب نے پکڑا ہوا تھا, اور اس کو سب کو وہ بلانے لگ گئے جتنے بھی آس پاس تھے, اور ٹیرس پہ تھے, دوسرے روم میں تھے, چھت پہ تھے, وہ سارے آ گئے. انہوں نے سب نے ان کو گھیرا کیا, اور بال کی گئی ٹارگیٹ چپ ہو گیا, اور بڑے جیسے کوئی پتہ نہیں شیر پکڑ لیا ان لوگوں نے, یہی پریٹینڈ کرتے کرتے, اور واپس مجھے بھی مطلب دوبارہ سے ویسے اسی طرح پہلے ان لوگوں نے ایسے ٹریٹ کرنا شروع کیا مجھے کہ میں بھی پرنس ہوں. ان کو پتا تھا کہ پیار سے بنوائیں گے, مار تو یہ کھا نہیں سکتی. پھر اس کے بعد انہوں نے واپس مجھے ویسے ہی جانوروں کی طرف ٹریٹ کرنا شروع کیا, جلدی کر بھی کہ چل مطلب بہت ہی گندی گندی بات ہے. پھر اس کے بعد مجھے لے کے چلے گئے, پھر لے کے چلے گئے, اور انہوں نے کہا, میں نے کہا پہلے آپ نے صرف یہ کہا تھا کہ جو کچھ ویڈیو سے اوپر آئے گا ہم نے پکڑا. پھر آپ نے کہا کہ جنہیں فزیکل ریلیشن, پھر آپ نے, میں نے کہا یہ تو پھر آپ لوگوں نے زبردستی کیا. تو کہتے ہیں ہاں تو پہلے نہیں ہوتا. میں نے کہا دیکھیں ایک سیکشولی ایکٹیو ہونا اور فورسفلی سیکس کروانا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. آپ نے فورسفلی کروایا تو یہ ریپ میں آتا ہے. تو کہتے ہیں ہاں دیکھا جائے گا. پھر کہتے ہیں کہ چلے آپ ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں میڈیکل کروا لیں. کہتے ہیں جب یہ ڈیسائڈ نہیں ہوا تھا کیوں میں میڈیکل کراؤں, نہیں تو میرے کو 4 پیسے مل جائیں گے, مجھے چاہیے نہیں اس طرح کے پیسے. اس طرح کے وقت مجھے پیسے چاہیے ہوتے تو میں انڈیپینڈنٹلی کر سکتی تھی. جب لوگ کچھ آفرز دے رہے تھے تو وہ میل کر سکتی تھی. مجھے اس طرح کے پیسے چاہیے. اور تم کیا چاہتی, شادی کرا دو تمہاری وجہ سے. میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے, دونوں میں سے جو آپشن سوچ رہے, میں نے کہا میں دونوں بھی نہیں کروں. پھر مجھے پتہ ہے مطلب اگر آپ کو سارا واش آؤٹ کرتے ہیں بالکل ڈیٹیل طریقے سے میڈیکل کیا تھا, میں نے کہا تھا وہ بھی کر کے میں نے فورس نہیں کروانے تو میں کیا کر سکتی ہوں. کہتے جنہوں نے مجھے فورس نہیں کیا اس کے لیے. پھر اب میں نے کہا کہ جب آپ کا کام ہو گیا ہے نا, اب مجھے بات نہیں, مجھے جانا دو جو آپ نے کہا تھا نا. اسی طرح میں نے لوگوں سے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ مجھے ایک دفعہ عرفان سے ملنا. کس سے؟ عرفان سے ملنا ہے مجھے, ایک دفعہ عرفان سے بھی ملنا ہے, اور عرفان سے مجھے پوچھنا بھی ہے کہ آخر یہ کیا تھا اور کیا. میں نے کہا عرفان نے یہ سارا کچھ بیان دیا میرے لیے. کہتے نہیں عرفان نے کچھ نہیں کہا, لیکن یہ ہے کہ وہ اب وہ سارا کچھ تمہارے پر ڈالنا چاہتا ہے. پہلے وہ مجھے کیونکہ میں نہیں یہ چیز مان سکتی کہ وہ اس طرح کر سکتی. اتنا بڑا مجھے فورس کیا, بڑا کہا کہ جی نہیں عرفان کا. مطلب ان شارٹ یہ کہ انہوں نے ایک میجر کو میرا دشمن بنایا, پھر عرفان کو میرا دشمن بنایا. اس سے ریلیونٹ یہ 25 دن میرا فون یوز کرتے رہے. انہوں نے میرا فون لے لیا. جیسے ان لوگوں نے مجھے ریلیز کیا اس کے بعد پھر واپس آئی. واپس آنے کے بعد میں نے کہا میرا کنسرن بندہ مجھے واپس کرے عرفان, کیونکہ اس پہ آپ لوگوں نے بہت ہی زیادہ الزام لگایا. ٹھیک ہے 50% ہوگا کریمنل, 50% وہ نہیں ہے. اگر وہ کریمنل ہے تو پھر باقی سارے کیوں باہر ہے؟ وہ تو سارے اندر ہونے چاہیے نا. آپ کے جو اپنے پسندیدہ بندے ہیں وہ سارے باہر ہیں. اور جن لوگوں کو میں بتا رہی تھی کہ یہ ڈرگ ڈیلرز ہیں, یہ
ड्रग पैडलर्स हैं उनको तो आप हाथ भी नहीं डाल रहे हो। अगर इरफान है तो वो अब तक क्यों है? तो फिर मेजर साहब आपके सामने मेजर साहब के साथ क्या ज्यादती की, मतलब क्या किया? मेरे सामने तो बस जो ये हुआ ये ज्यादा से कम था। अगर उसका मेरे साथ फिजिकल रिलेशन तो 10% है। इसका मतलब आप कहती हैं कि मेजर साहब के पास कोई आइस नहीं थी, कोई वीडियो नहीं थी, कुछ नहीं था। और सही सी बात है, अगर मैं कहूँ कि मैंने उनसे फ्रेंडली होकर भी बात की है तो पूछा, अभी जैसे आपको कहा पक्का सिगरेट है, इसी तरह मैंने उनसे क्वेश्चनिंग की तब उन्होंने कहा कि मैंने कभी ड्रग्स नहीं। नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी और उसके बाद अभी कल उस लड़की ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। फोन मुसलसल यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार हुआ था मेजर? नहीं, वो यूनिवर्सिटी से बिल्कुल भी गिरफ्तार नहीं हुए थे। वो उसी लैपटॉप स्कीम के सिलसिले में वो आ रहे थे, यहीं से गुजर रहे थे मेरे ऑफिस के पास से। तो देन उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, मैं आपकी बात सुनता जाता हूँ। मेरा ऑफिस इस्लामी कॉलोनी में है। तो उन्होंने कहा ठीक है। चलें। वो शायद अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि मुझे अरेस्ट किया गया, उसके बाद फिर मेरे ऑफिस में कैमरे लगाए गए, फिर मुझे वहाँ जाकर एक फिजिकल वो टॉर्चर किया गया, बाकायदा तौर पर उसके साथ अटैच किया गया। बहुत कुछ था। इंशाल्लाह वो भी जल्द डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। मैं अभी फ़िलहाल इस मामले में चुप हूँ। टॉप ऑफ द लिस्ट जो थे एक्यूज्ड वो अब्दुल्ला साहब थे, क्योंकि ठीक है अगर एक इंसान मुजरिम है तो देन आप उसको ह्यूमिलेट नहीं कर सकते। अगर फीमेल है तो उसका भी हमारे आइन में, कानून में एक लॉ मौजूद है, आप उस हवाले से इन्वेस्टिगेट करते ना। आप लोग उनसे पर्सनल क्वेश्चन या फिर उसके फिजिक के हिसाब से या फिर उसके बॉडी पार्ट्स का बाकायदा नाम लेके आप उससे कैसे पूछ सकते हैं? लेकिन अब्दुल्ला तो पुलिस मुलाजिम नहीं है, इसके यही अलावा तो पुलिस मुलाजिम था। पुलिस मुलाजिम भी थे। कौन थे? हारून एएसआई थे, 2 लेडी कांस्टेबल्स थी और जो जमशेद साहब थे वो और इबादत। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का क्या किरदार है इस केस में? जो साबका डीपीओ साहब थे, मतलब मैं तो कहती हूँ कि उन्हीं की हुक्म पे ही सारा कुछ हो रहा था, क्योंकि अगर वो अलाउ करते तो ये ख़त्म भी हो सकता था। उन्होंने उल्टा हवा दी इस चीज़ को। इवन कि मैं कह सकती हूँ ये उसने मुझे धमकी दी बाकायदा कि मैं इस टाइम पे, जैसे वो कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और मैं इस टाइम पे एक बादशाह हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और डेफिनेटली वो कर भी रहा था ये सारा कुछ। किसकी सियासत को ट्रैप करने के लिए आप पर किसने प्रेशर डाला था? ये 3 लोग ही थे जो मीटिंग में बैठे हुए थे उस टाइम पे। डीएसपी जमशेद थे और अब्दुल्ला था और डीपीओ साहब थे। ये 3 लोग थे जो डीपीओ ऑफिस हम लोग बैठे हुए थे। देन इन लोगों ने ये कहा। क्या कहते थे ट्रैप के हवाले से? वो कहते थे आप यही कर लें और उसके बाद हम ना आपको मेजर इजाज़ से बहुत भारी रकम लेके दे देंगे। डीएसपी फारूक को क्यों इन्वॉल्व करना चाहते? मुझे नहीं पता वो क्यों इन्वॉल्व करना चाहते थे। उन साहब जी को तो मैंने आज तक देखा भी नहीं है। अच्छा, सियासी मुझे उस मामले में कुछ नहीं पता। कौन कौन से लोगों का नाम दिलवाना चाह रहे थे वो? मेरे सामने तो वलीदा चीमा का ही नाम लिया, और बाकी वो कहते थे कि अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो आप ग्रुप्स में भी होंगी तो बहुत सारे होंगे। तो उन्होंने कोई 150 लिस्ट ऐसे नहीं निकाली थी, उन्हीं ग्रुप से ही निकाली थी, और मुझे नहीं पता वो कौन लोग थे। फोर्स करते थे साबिक मिनिस्टर के बेटे के नाम लेकर के इसे? हाँ जी, कि आप बताएं अगर, या फिर उनकी वीडियोस हैं आपने देखी हैं तो वो भी बताएं। तो मैंने कहा मैंने कभी कुछ नहीं देखा और ना मैं कभी किसी पार्टी में गई हूँ। अगर आप ठीक से प्रोफाइलिंग करते तो देन आपको पता होता, आप अपना टाइम वेस्ट ना करते। उनको पता था या नहीं पता था? फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आखिर कोई मुखबरी होती है, कुछ होता है जो मुझे पता है। कहते हाँ जी, एक खातून ने आपके बारे में, जिसने आई डोंट नो क्यों, शायद हो सकता है मैंने कोई उसकी खबर लगाई हो, देन उसने ये पर्सनल ग्रज में ये सारा कुछ किया। किन केसेस में वलीदा चीमा को इन्वॉल्व करना चाहते थे, जिसके लिए आप पर दबाव डालते थे? कि कौन कौन से केसेस थे कि आप उनको उनका नाम बयान दें वलीदा चीमा? वो यही कहते थे कि जी वलीदाद आइस करता है, अब ये चीज़ कहें। मैंने कहा मैंने कभी नहीं देखा। और वो चौधरी वसीम साहब के फार्म हाउस पे जाके पार्टीज करते, मैं ये बयान दूँ कि मैंने देखा है? मैंने कहा मैंने कभी नहीं देखा। मैं ना वसीम साहब को जानती हूँ, ना उनके फार्म हाउस को जानती हूँ, ना ही मैं वलीदाद को जानती हूँ। ठीक है, नाम सुना हुआ है, इनफ होता है इतना, लेकिन मेरे कभी उससे फेस टू फेस में नहीं मिली। क्या इस सारे के सिनेरियो में प्रोस्टिट्यूशन को भी बीच में लेकर आया गया उनकी तरफ से? डेफिनेटली बहुत सारी जो थी फीमेल्स उनको अरेस्ट भी किया गया, जो पार्टी गर्ल्स थी उनको अरेस्ट भी किया गया, और कनेक्शन तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का मिलता गया। जिसका फ़ोन इनके हाथ लगता था उसके फ़ोन से आगे वो चेंज लाते थे। मौजूदगी में कितनी अरेस्ट हुई लड़कियां, खवातीन इस सारे केस? मैं जैसे पहले बता चुकी हूँ कि
र्यूमर्स तो बहुत सारी हैं, जिनको मैंने खुद देखा है वही है, 8, 9 या 10 तशद्दुद भी करते थे उनका? डेफिनेटली कर रहे थे। जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो मैंने शीमेल का ही देखा है, जिसको बहुत ही ज़्यादा वो तशद्दुद कर रहे थे बरहना करके। रिलीज में आपने थोड़ी सी टॉर्चर की नोयत भी बताई है कि कैसे कैसे टॉर्चर करता। मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि टॉर्चर कौन करता था? क्या लेडी कांस्टेबल्स करती थी या नहीं, लेडी कांस्टेबल नहीं थी। कौन करता था और किस हद तक जाते थे टॉर्चर में? लेडी कांस्टेबल हद तो उनकी कोई नहीं थी, उन्होंने बहुत भी ज़्यादा लिमिट्स क्रॉस की हुई थी, हद उनकी कोई नहीं थी। वो वक्त के फिरौन उस टाइम पे बने हुए थे, उनको लगता था कि बस वही है, अब खुदा भी वही है। नाउज़ बिल्लाह। सर रहने दें इस चीज़ को, ना कुरे दें बेहतर है। बाकी थैंक यू। सेम एलिगेशन वही जो लगाए गए वो जिसमें डीएसपी, सीआईए, फिर डीपीओ साहब का और इसी अब्दुल्ला पर ज्यादा इल्जामात थे कि जी सब कुछ यही कर रहे थे। अब मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूं कि ये जो लड़की है ये इसको पहले ट्रैप किया गया, ट्रैप करने के बाद बकौल उसके जो कह रही है मुबैना तौर पर कि जी मुझे थ्रेट किया गया, मेरे बाप को उठाया गया और मुझे मजबूर किया गया कि आप रिलेशन बनाएं मेजर एजाज के साथ, क्योंकि मेजर एजाज से इसकी पहले दोस्ती थी। फिर जिस जगह पे इनकी रिलेशन वो हुआ सेक्स का या जो भी हुआ, उसकी एक वीडियो बनाई गई, खुफिया कैमरे वहां लगाए गए और ये भी अब्दुल्ला ने और उस वक्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, डीपीओ थे, उन्होंने कराया। जब ये वीडियो बन गई तो फिर अब्दुल्ला उस वक्त रूम में था। जब अब्दुल्ला उसको जब वीडियो बन गई तो उस वक्त मेजर एजाज जो जब वॉशरूम में गया तो फिर पुलिस भी वहां पहुंच गई, क्योंकि पुलिस ने ऑलरेडी उस मकाम को घेरा हुआ था। और फिर वहां से उसकी बगौल उस लड़की के जी उसके पर्स में फिर रखी गई जी, आइस रखी गई और उसे पकड़ के ले गए। आप देखें कि जो एफआईआर है मेजर एजाज वाली वो कहीं और है, उसे कहीं और से पकड़ा जा रहा है, घर में उसका जिक्र नहीं है। अब जो क्वेश्चन किए जाते थे उस लड़की के साथ वो तफ्तीश के दौरान, वो बड़े फजूल से हैं कि अल्लाह ताला रहम करे, सब माओ बहनों वाले हैं कि जी आपकी उसकी टाइमिंग क्या है, वो क्या करता है, वो बस इस टाइप की फजूल बातें जो हैं वो उससे पूछी जाती थी। अब मैं आप दोस्तों की तवज्जो जिस तरफ मैं दिलाना चाह रहा हूं वो ये है कि अब्दुल्ला के खिलाफ मुकदमा एक दर्ज कर दिया गया और मजे की बात है जो मुकदमा दर्ज हुआ वो ये था कि उससे पैसे लिए गए लड़की से, वो पिछली लड़की जिसकी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिनके खिलाफ मनशियात का मुकदमा था, कि जी उससे 1 लाख लेके उसको छोड़ दिया गया। अब उस लड़की को तो चालान किया गया, यानी उस एफआईआर की अहमियत ही खत्म हो जाती है जब आप ये देखते हैं कि जी उसमें तो उसे पकड़ा और छोड़ दिया गया, वो कोई गलत हो गया। वो कहेंगे जी हमने तो एफआईआर दर्ज की थी जिसमें हालांकि वो बरी हो गई, तो वो इल्जाम खत्म हो गया। अब अब्दुल्ला को रखा गया था जी थाना बगदाद है भावलपुर का वहां, और वहां फिर जो साबका डीपीओ थे उन्होंने इसमें इन्वॉल्व हुए। उन्होंने जो साबका वहां के एसएचओ हैं बगदाद के, उनको कॉल की और वहां उसको फुली फैसिलिटेट किया गया और वो बड़े आराम से मजे से बैठा रहा वहां, क्योंकि किसी भी सहाफी को या मीडिया को वहां एक्सेस नहीं दी गई कि अंदर क्या हो रहा है। अब मेन बात यह है नाजरीन कि जब अब्दुल्ला ने इस केस की तफ्तीश की थी, इस्लामी यूनिवर्सिटी वाले केस की, तो उसमें बहुत सी ऐसी बच्चियां भी थीं जिनके नंबर या तो मेजर एजाज के फोन में थे या कुछ और लोग जो पकड़े गए उनके 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 नंबर उनके मोबाइल फोन में थे। और ये सारे मोबाइल फोन जो हैं ये अब्दुल्ला के पास हैं इस वक्त, और सबके नंबर्स जो जिनसे किसी का ताल्लुक भी था। अब यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ होता है, ये आप सबको पता है। अब उन लड़कियों की शादियां हो गई, वो बच्चों वाली हो गई, लेकिन इनके जो नंबर्स हैं वो अब अब्दुल्ला के पास। बहुत सी लड़कियों को अब्दुल्ला ने बुलवा के तफ्तीश भी की, जिनकी वजह से मुझे एक दोस्त ने बताया कि मुबैना तौर पर 1 या 2 लड़कियों की तलाकें हो गई हैं इसी ग्राउंड पे कि जी उनका करैक्टर अच्छा नहीं था। आप देखें कि ये कितना जुल्म और ज्यादती है कि अब्दुल्ला की तफ्तीश नहीं की गई, ना ही उनसे वो चीजें रिकवर की गई जो उसके कब्जे में है। उसका जो डाटा, तमाम मोबाइल फोन्स का डाटा और बाकी चीजें इस वक्त भी उसके कंप्यूटर में उसके घर में मौजूद थी, लेकिन उससे कोई चीज बरामदगी नहीं हुई, ना ही बरामद की गई। उस मुकदमे की हद तक तफ्तीश करके 2-4 दिन का रिमांड लिया गया और फिर अब्दुल्ला को रिमांड जुडिशल पे भेज दिया गया। अब वो रिमांड जुडिशल पे है।
ایک مقدمہ درج کرنے کے بعد میرے خیال میں یہ تو اس طرح کا کام کیا. میں نے ڈی پی او صاحب موجودہ ہیں، ان کو بھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ میں بات کر سکوں، لیکن انہوں نے مجھے کہا جی کہ مجھے میسج کر دیں. میں نے انہیں میسج یہی کیا کہ جی آپ نے اچھا کام کیا ہے، لیکن اس کو آپ نے خود مانیٹر کرنا ہے کیونکہ اس میں گڑبڑ ہونی ہے. لیکن پھر مجھے جو موجودہ ڈی پی او ہیں ان کا مجھے کوئی، اسد سرفراز نام ہے شاید، ان کی کوئی مجھے اس کا جواب نہیں آیا. تو پھر میں بھی خاموش ہو گیا. میں نے کہا جی یہ کرنا انہوں نے یہ ہے کہ جی لوگوں کی عزتیں اچھلتی رہنی ہیں، اسی طرح سب کچھ ہوتا رہنا ہے. اور ہمارا پولیس کا ڈپارٹمنٹ جس کا کبھی میں بھی حصہ تھا، وہ بس اللہ ہی حافظ ہے. ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کی جاتی تھی، لیکن آج کل اپنی پولیس خود اپنی عزت پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھ میں دیتی ہے کہ آپ جو مرضی کریں، کیونکہ ہم تو نالائق ہیں، ہمیں تو کام آتا ہی نہیں ہے، ہم نہ کچھ کر سکتے ہیں. حالانکہ مجھے علم ہے کہ بہاولپور میں بہت اچھے آئی ٹی کے ایکسپرٹ جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں، لیکن ان کو کوئی آن بورڈ نہیں کرتا، بلکہ کیونکہ عبداللہ صاحب ایک پرائیویٹ آدمی تھے اور ان کی بہت دوستی ہیں، بہت اوپر کے لیول تک ان کے تعلقات ہیں، تو اس لیے یہ سب کچھ کیا گیا. تو میں نے کہا آپ دوستوں سے میں گوش گزار کر دوں، اس میں آئی جی صاحب یا وزیر اعلیٰ کو لازمی انوالو ہونا چاہیے تاکہ عبداللہ نامی شخص سے وہ ساری چیزیں ریکور کی جائیں جو اس کے پاس ہیں. ان میں بہت سی بچیوں کی ویڈیوز ہیں، تصویریں ہیں، ان کے موبائل نمبرز ہیں اور ان کے موبائل فونز ہیں جو آج تک اس نے واپس نہیں کیے. بہت بہت شکریہ.